الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، قابل قدر ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے ضمن میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور اس حوالے سے ابتدائی اسلام سے لے کے اب تک جو اس عقیدے کے تحفظ کے لیے کاوشیں کی گئیں، جو قربانیاں دی گئیں، مختصر سے وقت میں اس حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا۔ اور بر صغیر میں اس حوالے سے مرزا غلام احمد قادیانی نے جو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، تو جو اس کے ماننے والے اور وہ ان کا شرعی جو سٹیٹس ہے، اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے اینڈ پہ چند باتیں عرض کروں گا۔ ختم نبوت کا عقیدہ یہ ان اجماعی عقائد میں سے ہے کہ جو اسلام کے اصول اور ضروریات دین میں شمار کیے گئے ہیں، اور عہد نبوت سے لے کے اب تک امت نے بلا تعویل و تخصیص اس عقیدہ ختم نبوت کو مانا بھی ہے، پہچانا بھی ہے، جانا بھی ہے، اس عقیدے کا ابلاغ بھی کیا ہے، تبلیغ بھی کی ہے، اور اس عقیدے پہ پہرا بھی دیا ہے، اس کا پرچم ہر طرح کے حالات میں بلند بھی کیا ہے۔ یہ وہ قرآنی ایمانی عقیدہ ہے کہ جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پہ بیان فرمایا ہے، اور یہ عقیدہ الحمدللہ قرآن مجید کی 100 سے زائد آیات سے ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 200 سے زائد متواتر احادیث سے اس عقیدے کی وضاحت ہوتی ہے، اس عقیدے کا فیض ہمیں ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو جو قرآن مجید کی جو میں آیت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جس کو میں نے موضوع سخن بھی بنایا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یہ جو جملہ ہے، یہ جو اس آیت کا حصہ ہے، اس کا مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید، جنہوں نے حضرت زینب سے نکاح کیا، پھر بعد میں علیحدگی ہو گئی، اور حضرت زینب کا نکاح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ہوا تو کافروں نے کہا کہ دیکھو انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے انہوں نے نکاح کر لیا۔ تب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن یہ تو اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ جو آخری نبی ہیں، خاتم النبیین کی میں نے جو ترجمانی کی ہے، اور یہ جو تفسیر میں نے آپ کے سامنے، یہ جو معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہی وہ معنی ہے جو صحابہ کرام نے بھی بیان فرمایا ہے۔ تفسیر ابن جریر صفحہ 16 ہے، جلد 22 ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ ان قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ای آخرہم، اے آخرہم، یعنی جو سب سے آخر میں نبیوں کے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کے سامنے چند احادیث بھی اسی عنوان سے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ پہلی حدیث جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 4773 نمبر حدیث ہے، اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 3455، سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں،
آپ فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جو بنی اسرائیل کے نبی گزرے ہیں وہ سیاست بھی کیا کرتے تھے، اور جب ان میں سے کوئی نبی دنیا سے چلا جاتا، فوت ہو جاتا، تو اس کے بعد پھر اور نبی آ جاتا۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، مگر میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس حدیث کے بعد دوسری حدیث پاک کی اسی عنوان سے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ مسلم شریف اور بخاری شریف کی متفق علیہ روایت ہے۔ بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 3535 اور مسلم شریف میں اس حدیث پاک کا نمبر ہے 5961۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ، کہ میری اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام گزرے ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ ایک شاندار عمارت بنائے، ایک محل بنائے اور اس کو خوبصورت طریقے سے سجائے، فجعل الناس یطوفون بہ، پھر لوگوں کو بلائے، لوگوں کو دکھائے، ویتعجبون لہ، لوگ اس کو پسند کریں، دیکھیں اس کی سجاوٹ کو، دیکھیں اس کی زینت کو، دیکھیں خوبصورتی کو دیکھیں، ویقولون ھلا وضعت ھذہ اللبنہ، اس محل میں وہ جو بنانے والا ہے وہ ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے ایک دیوار میں، تو جو لوگ آئے ہیں آ کے اس کی سجاوٹ کو، اس کی زینت کو، اس کی خوبصورتی کو دیکھ رہے ہیں تو ان سب کی نظر اسی جگہ پہ ہے، اور وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس جگہ پہ اگر وہ اینٹ ہوتی نا جو اس کو مکمل کر دیتی تو پھر تو چار چاند لگ جاتے اس محل کو اور اس کی خوبصورتی کو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، فرمایا میں وہ آخری اینٹ بن کے آیا ہوں، میں خاتم النبیین بن کے آیا ہوں۔ یعنی اس کا مفہوم کیا بنا کہ میرے ذریعے اللہ رب العزت نے وہ جو نبوت کا محل خالق کائنات نے تعمیر کیا، اسے سجایا، اسے سنوارا، تو میرے ذریعے اللہ رب العزت نے اس محل کو مکمل کر دیا۔ اب کسی اور اس اینٹ کی یا کسی اور کی اس نبوت کے محل میں گنجائش باقی نہیں ہے۔ اب تیسری حدیث پاک میں آپ کے سامنے جو رد کر رہا ہوں یہ سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے اور 2218 نمبر ہے اس حدیث پاک کا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب فریبی جھوٹے مدعی نبوت پیدا نہ ہو جائیں، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ بھی اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹے ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے۔ اب چوتھی حدیث پاک یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف اور متفق علیہ روایت ہے، سنن ترمذی میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 6504 اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 7404۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں، ان دو انگلیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے پیارے کریم لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تاجدار ختم نبوت بنا کر بھیجا ہے۔ اب پانچویں حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت مروی ہے، سنن ترمذی اور حدیث نمبر ہے 2272۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پہ نبوت بھی ختم ہو گئی، رسالت بھی ختم ہو گئی، اب میرے بعد نہ کوئی نیا نبی ہوگا نہ کوئی نیا رسول ہوگا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث واضح طور پہ
اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں اور اظہر من الشمس ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب نیا کوئی بھی نبی کسی بھی معنی میں دنیا میں نہیں آئے گا. اور یہ وہ عقیدہ ہے میرے بھائیوں کہ جس عقیدے پہ رسول اللہ علیہ والسلام کی زندگی میں بھی پہرا دیا گیا، اور رسول اللہ علیہ والسلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی اس حوالے سے ہر پہلو سے آپ نے پہرا دیا. جو جنگ یمامہ ہوئی، اور وہ جنگ یمامہ کیا جنگ تھی؟ مسلمہ کذاب کے خلاف جس نے نبوت کا اعلان کیا. حضور علیہ والسلام کی ظاہری حیات میں اس نے اعلان کر دیا تھا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اس کے خلاف فیصلہ کن لشکر بھیجا اور وہ مرحلہ آیا کہ نبی کریم علیہ والسلام کے صحابہ کرام انہوں نے جنگ یمامہ لڑی، تو آپ کے نالج کے لیے میرے بھائیوں یہ بتا دوں کہ جنگ یمامہ جو ختم نبوت کے عنوان پہ لڑی گئی، اس میں 1200 کے قریب صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. حالانکہ آپ سیرت کی کتابیں دیکھیں تو رسول اللہ علیہ والسلام کے ظاہری حیات مبارکہ میں اسلام کے تحفظ اور دفاع میں جتنی بھی دفاعی جنگیں لڑی گئیں، ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی کل تعداد 259 ہے. لیکن ایک جنگ یمامہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف ختم نبوت کے عنوان پہ لڑی گئی، اس ایک جنگ میں 1200 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 700 قرآن مجید کے حافظ اور عالم تھے. اب اس سے آپ اندازہ کریے کہ ختم نبوت کا عقیدہ کتنا اہم تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس عقیدے پہ اتنی قربانیاں دے کر بھی پہرا دیا ہے، اور صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے جنگ یمامہ کو اللہ رب العزت کے فضل سے جیتا، اور وہاں پہ ختم نبوت کا انہوں نے جھنڈا لہرایا. اب اس کے بعد میں اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں جلد 1 صفحہ 461 وہاں پہ یہ روایت موجود ہے. حضور علیہ والسلام کے صحابی حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مسلمہ کذاب نے جب پکڑ لیا تو ان سے کہنے لگا اتشہد ان محمد رسول اللہ، اور کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا بالکل، میں تو حضور علیہ والسلام کی ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں، میرے آقا اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں. اس نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ کرام کے جذبے پہ قربان جائیے. حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما بن جائے. آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا انا اصم لا اسمع، انا اصم لا اسمع، مجھے سنا نہیں تو کیا بول رہا ہے، میں نے نہیں سنا تیری بات کو. وہ کہنے لگا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا میں نے سنا نہیں تو کیا بول رہا ہے. اس نے کہا میں تجھے نشان عبرت بنا دوں گا. آپ نے فرمایا جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا، جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے. فقطعه عدوا عدوا، اس نے حضرت سیدنا حبیب بن زید انصاری صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے. آپ کے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کیا، آپ کے بازوؤں کو کاٹنا شروع کیا، آپ کے پاؤں کو کاٹنا شروع کیا، ٹانگوں کو کاٹنا شروع کیا. قربان جائیے صحابی کے جذبے پہ اور ختم نبوت کے عقیدے پہ صحابی رسول نے ایسا پہرا دیا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام آسمان عظمت پہ چمکتا رہے گا. جب بھی عقیدہ ختم نبوت پہ بات ہوگی تو حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو بھی ضرور یاد کیا جائے گا. تو آپ نے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیے، لیکن میرے بھائیوں ختم نبوت کے عقیدے کو آپ نے اس بے ایمان کے حوالے نہیں کیا، اس پہ اپنا ایمان نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. ایسے قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہیں عقیدہ ختم نبوت کے لیے. اب اس سے آگے میں ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ حلیۃ الاولیاء صفحہ 129 پہ بھی ہے جلد 2، اور تہذیب التہذیب جلد 6 صفحہ 458 پہ بھی ہے. حضور علیہ السلام کے ایک تابعی گزرے ہیں، یعنی صحابی کے صحابی حضرت ابو مسلم خولانی، جن کا نام تھا عبداللہ بن صوب. یہ یمن میں رہتے تھے، اور یمن میں جب اسود انسی نے اعلان نبوت کیا تو آمنا سامنا ہوا. اسود انسی سے کہنے لگا کہ دیکھو میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میری نبوت پہ بھی ایمان لے آؤ، محمد کو بھی مانو، مجھے بھی مانو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو مسلم خولانی آپ نے انکار کر دیا. اس نے
ایک بہت بڑی آگ کی چیخا جلائی اور حضرت ابو مسلم خولانی کو جب اس میں ڈالا تو میرے بھائیوں وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ جس پروردگار عالم خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کو گلزار بنا دیا تھا، پروردگار عالم خالق کائنات رب ذوالجلال نے حضرت ابو مسلم خولانی کو جب آگ میں ڈالا اسود انسی نے، تو اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھو، وہ آگ کو اس کے لیے گلزار بنا دیا۔ آپ اس آگ کے اندر رہے، لیکن میرے بھائیوں جب وہاں سے باہر نکلے تو آگ نے آپ کا ایک بال بھی نہ جلایا۔ تو وہ جو اسود انسی اور جو اس کے پیروکار تھے، جو اس کے وزیر مشیر تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اے اسود انسی، اگر تو اپنی خیر چاہتا ہے تو اس کو ملک بدر کر دے، وگرنہ یہ لوگوں کو بھی ورگلائے گا، یہ واقعہ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلے گا لوگ تیرے منکر ہو جائیں گے۔ اس نے آپ کو ملک بدر کیا، اور عاشقوں کی پھر آخری منزل تو مدینہ منورہ ہوتی ہے نا، مدینہ منورہ آ گئے۔ مسجد نبوی کے باہر انہوں نے اپنی سواری کو باندھا اور ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد میں موجود تھے۔ حضرت خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے حضرت ابو مسلم خولانی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ ٹھہر گئے کہ یہ کوئی مسافر لگتا ہے۔ جب انہوں نے نماز مکمل کر لی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں یمن سے آیا ہوں۔ بات چیت جب ہونے لگی تو حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چونکہ فراست مومنانہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے مومن کامل اپنی فراست سے اللہ کے نور سے وہ بھی دیکھ لیتا کہ جو عام بندوں کو نظر نہیں آیا کرتا۔ یہ حدیث پاک ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، قربان جائیں۔ بات چیت ہو رہی تھی تو آپ سمجھ گئے، وہ واقعہ تو آپ تک پہنچ چکا تھا، مشہور ہو چکا تھا کہ آگ گلزار بن گئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک دیوانے پہ، ایک تابعی پہ۔ تو جب اس سے کنفرم کیا تو پتہ چل گیا کہ وہ تو عاشق یہی ہے، وہ تو حضور کا پیارا یہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو مسلم خولانی کو لیا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے پہ آ گئے۔ ان کے دروازے پہ آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، امیر المومنین باہر تشریف لائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کو بھی بتایا، انہوں نے کیا محبت اور پیار کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ابو بکر ادھر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر، درمیان میں ابو مسلم خولانی کو بٹھا لیا اور ساتھ میں کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں وہ بندہ دکھا دیا جس پہ آگ کو گلزار بنا دیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ایسے صحابہ کرام نے عقیدہ ختم نبوت پہ پیرا دیا ہے، اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، قربان جائیں۔ یہی جذبہ ہر صدی میں رہا ہے میرے بھائیوں، یہی وہ جذبہ آپ کو ہر مرحلے پہ نظر آئے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا نا واضح طور پہ کہ میری امت میں 30 کے قریب دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، انہی میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا اس کو انگریز نے لانچ کیا، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ اس نے سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کیا کہ میں امام ہوں، میں مامور من اللہ ہوں، پھر کہا کہ میں مجدد ہوں، پھر اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں تو ذلی بروزی نبی ہوں۔ یہ مرحلہ وار یہ مختلف دعوے کرتا رہا، تو علماء حق نے اس وقت بھی اس کی خوب سرکوبی کی اور اس کا خوب انسداد کیا، دلائل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ پہرا دیا، اور لٹریچر کے حوالے سے یا جب بھی کہیں مناظرے کی بات آئی تو تاجدار گولڑا حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ مسجد میں جب اس مرزا قادیانی سے ان کا مناظرہ طے ہوا تو وہ بھاگ گیا، سامنے نہیں آیا کہ یہ پٹھان ہے مجھے مار دیں گے۔ تو بہرحال وقت گزرتا گیا، پاکستان بن گیا، وہ جو اس کی پشت پہ جو عالمی طاقتیں تھیں پیچھے سے تو وہ اس کو سپورٹ کرتی رہیں، اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے اپنی محنت جاری رکھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے رہے۔ 1953 کی تاریخ ختم نبوت چلی،
اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو بڑی قربانیاں اس میں مسلمانوں نے پاکستان نے دی، لیکن جو مقصد تھا قادیانیوں کو قومی اسمبلی میں اور ملک پاکستان کے آئین میں جو ان کی اسلامی شناخت بنتی ہے، جو غیر مسلم اقلیت ان کا سٹیٹس بنتا تھا، وہ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں مقصد حاصل نہ ہوا۔ 1970 کے الیکشن میں جمعیت علماء پاکستان اہل سنت کی جو نمائندہ سیاسی تنظیم تھی، انہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹیں بھی حاصل کی، جیتیں، اور صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں بھی جیتیں۔ قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے آپ پارلیمانی لیڈر مقرر ہو گئے۔ تو آپ نے 1974 میں قادیانیوں کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی۔ یہ جو صحرا تھا، یہ جو اعزاز تھا، امام شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہوا۔ تو وہاں پہ پھر 2 مہینے سے زیادہ ڈیبیٹ ہوتی رہی۔ قادیانیوں کا جو اس وقت کا سربراہ تھا، اس کو بھی قومی اسمبلی میں اپنا موقع پیش کرنے کا موقع ملا، اس نے بھی اپنا موقع پیش کیا۔ اور اسی دوران جب یہ سارا پروسیس ہو رہا تھا تو اکبر عادل، یہ ریٹائرڈ سیکرٹری وزارت صنعت و حرفت ہے، بیوروکریٹ گزرے ہیں، وہ بیان کرتا ہے کہ میرے گھر میں امام شاہ احمد نورانی صدیقی موجود تھے، تو کہتا ہے کہ لاہوری گروپ، چونکہ مرزائیوں کے 2 گروپ ہیں، قادیانی ایک لاہوری، اور معاملہ دونوں کا ایک ہی ہے، سٹیٹس دونوں کا ایک ہی ہے، مرزے کے حوالے سے تقریباً ایک ہی ہے۔ تو لاہوری گروپ جو تھا وہ مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا، حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کر کے کہنے لگا، جناب آپ اپنی قرارداد میں سے اگر 2 الفاظ حذف کر دیں، ریموو کر دیں، ختم کر دیں، تو بدلے میں آپ کو 50 لاکھ روپیہ دیا جائے گا۔ آپ لاہوری گروپ یہ 2 الفاظ نکال دیں، حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے زہد پہ قربان جائیں، آپ کی جرت اور حق بیانی پہ قربان جائیں، آپ کی استقامت پہ قربان جائیں۔ آپ نے فرمایا تم لیٹ آئے ہو، میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھے امام شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دی ان کے آفر۔ اور پھر 7 ستمبر 1974 کا وہ تاریخ ساز دن کہ جب شام 4 بجے قومی اسمبلی کے فلور پہ ختم نبوت کا جھنڈا لہرا دیا گیا، اور پاکستان کے آئین میں جو ان کی شناخت مرزائیوں، قادیانیوں، لاہوریوں کی بنتی تھی، ان کو وہ دے دی گئی، غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، کافر قرار دے دیا گیا۔ اور جب یہ اعلان ہوا تو پھر 50,000 کے قریب، میرے بھائیوں 50,000 کے قریب قادیانیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ اور پھر دنیا بھر میں اور بھی اس کے بڑے مثبت نتائج سامنے آئے۔ تو بہرحال قادیانیوں کو جو کافر کہا جاتا ہے اس کی آپ وجوہات سن لیں، وہ 6 پوائنٹ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، یہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ نمبر 2، مرزا قادیانی جھوٹا مدعی نبوت ہے۔ نمبر 3، یہ اپنے گمان کے مطابق جسے وحی کہتا ہے، اپنے گمان کے مطابق جسے الہام کہتا ہے، اس کو قرآن کی طرح واجب الایمان قرار دیتا ہے۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے اور پیچھے اس کے ماننے والے وہ بھی کرتے ہیں۔ نمبر 5، حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا ہے مرزا۔ اور پھر نمبر 6، یہ عام امت محمدیہ کی تکفیر کرتے ہیں۔